آج کا زندہ کلام مقدس متی کی معرفت لکھی گئی یسوع کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 31 تا 32 آیات۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور مسیح کا اطمینان ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، اور مسیح خداوند جو جلد آنے والا ہے، جو جلالی صورت میں جلالی تخت پر بیٹھ کر اپنے لوگوں کی عدالت کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے ہمیں توڑے دیے ہیں، ہمیں نعمتیں برکتیں دی ہیں، ہمیں اپنی نعمتوں سے آسودہ کیا، ہمیں روح القدس کی نعمت بخشی ہے۔ جو کوئی بچتا ہے اور بچاتا نہیں، خداوند کے پلان کے اندر نہیں آتا، خداوند ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ وہ عدالت کا دن آئے جس میں بھیڑوں کو جس طرح بکریوں سے چرواہا جدا کرتا ہے، اسی طرح خداوند بھی تمام قوموں میں سے ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، اور وہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ جس میں انصاف کا خدا، عادل خدا، بزرگ خدا اور اس کا وہ وقار، اس کی بلندی، وہ جو نہایت ہی قدوس ہے اور عاجزی اور فروتنی میں وہ ہمارا ہم شکل بنا اور ہمیں بچانے کے لیے اس نے اپنے تمام کاموں کو مکمل کیا، وہ خداوند آج میری اور آپ کی زندگی میں نجات اور کلام کے وسیلہ سے اور پاک روح جو ہمارا مددگار ہے اس کے وسیلہ سے وہ ہمیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ نہیں چاہتا کہ جب چناؤ ہو، جب ایک کو دوسرے سے جدا کیا جائے تو خداوند کا کوئی بھی بندہ اس میں ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ میری بادشاہی کے اندر آئیں۔ میرے عزیزو، جس طرح چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، میرے ساتھ آئیں دیکھیں، اگر آپ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع کی انجیل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کی 10ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے اس کے، اگر ہم پہلی آیت سے دیکھیں تو لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ میرے عزیزو، جس طرح کہ خداوند نے اس آیات کے اندر بتایا، کلام مقدس میں لکھا گیا، اور ان لفظوں کو اس لیے اس کلام کے اندر لکھا گیا تاکہ ہم آسانی سے اس بات کا امتیاز کر سکیں کہ بھیڑوں اور بکریوں میں کیا فرق ہے۔ میرے عزیزو، بھیڑیں جو ہیں ان کا چرواہا ہمیشہ ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور وہ اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں، اور وہ کبھی بھی کسی غیر شخص کی آواز پر جو ہے اس کے پیچھے نہیں جاتی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ بکریوں کو دیکھیں تو ان کا چرواہا ہمیشہ ان کے پیچھے چلتا ہے، اور وہ آگے چلتی ہیں، اور وہ جب آگے چلتی بھی ہیں تو وہ نافرمانی کی حالت میں ہوتی ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی، وہ ادھر ادھر اپنے چارے کے لیے جو ہے وہ بھاگتی پھرتی ہیں۔ تو جس طرح سے میرے عزیزو موسیٰ کے وقت میں خداوند موسیٰ کے آگے آگے چلتا تھا
आग के सतून की मानिंद, और उसने वक्त मुकर्रा पर मूसा को, जिसे उसने लीडर बनाया, उसे फतह से बढ़कर गलबा दिया। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह जब खुदावंद हमारे आगे होता है और हम उसके पीछे चलते हैं और हम किसी गैर की आवाज़ के पीछे नहीं जाते और हम अपने खुदावंद की आवाज़ को पहचानते, तो यकीनन खुदावंद हमें हमारी वफ़ादारी के वसीला से हम एक तो मुहाफ़ज़त के अंदर रहते हैं, किसी ख़तरे में नहीं पड़ते, बल्कि हमेशा हमारा निगहबान हमारे आगे आगे चलता है और हर एक ख़तरे का मुकाबला करता है, और वो अपनी हर एक भेड़ को नाम बनाम जानता है, और वो उसकी मरहम पट्टी करना जानता है, वो उसे वक्त पर चारा देना जानता है, वो उसे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, उसे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। जो भी ईमानदार वफ़ादारी से खुदा के पीछे चलता है, मेरे अजीज़ों, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। खुदावंद कहता, आओ अपनी खुदी का इनकार करो और अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। ये हैं खुदा के सच्चे लोग, वफ़ादार लोग, जो खुदा की फ़तह को लेकर और उसके नारे लगाते हुए और उसके कलाम को और उसके फ़िदिये को, उसके कफ़ारे को, उसकी बेशबहा मोहब्बत को अपने ऊपर लेकर फ़तह के निशान सलीब के वसीला से जब खुदा के पीछे चलते हैं, तो यकीनन जब खुदावंद एक को दूसरे से जुदा करेगा, तो वो अपने लोगों को जो उसकी वफ़ादारी के अंदर हैं, जो उसकी बात को मानते हैं, जो उसकी बात को सुनते हैं, जो कलाम मुक़द्दस में लिखी हुई हर एक बात को, जो हमारे ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह के मुँह से निकली हैं, नए अहदनामे के अंदर जो खुदा की खुशखबरी की मनादी की जाती है, वो हमें हमेशा की ज़िंदगी के वादे देती है। अगर कोई खो जाए तो उसे ढूंढती है। खुदा का कलाम कहता है, अगर कोई चरवाहा है और उसकी 99 भेड़ें हैं, 100 भेड़ें, और एक उसमें से गुम जाती है तो वो 99 रह जाती हैं, तो यकीनन वो उस एक को भी ढूंढने के लिए जाता है। सो यीशु आज भी बहुत सारे जो ईमानदार हैं, अगर कोई शख्स ईमान की हालत से बाहर है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो खुदा की हिफाजत से बाहर है। शैतान उस पर हमला कर सकता है, शैतान उसे अपने गुनाहों और अपने प्लान के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सो खुदावंद नहीं चाहता कि कोई भी शख्स, कोई भी ज़िंदगी खुदा के कलाम और उसके नाम के दायराकार से बाहर हो। सो मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के कलाम की हद में रहना है। जिस तरह पौलुस खुदा का एलची था, खुदा में जंजीरों से जकड़ा हुआ उसका कैदी था, हमें भी उस तरह होने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करेंगे तो यकीनन हम वफ़ादारी की हालत में रहेंगे, ताबेदारी की हालत में रहेंगे, हुक्म मानने की हालत में रहेंगे, कलाम को सुनने और पढ़ने और समझने की क़ुव्वत हमारे अंदर खुदावंद भेजेगा। हम खुदावंद के उस जलाली दिन के लिए, जो खुदावंद जिसका कलाम के अंदर ज़िक्र है कि वो जल्द आने वाला है, उसकी आमद सानी के बारे में हर एक लब, हर एक तरफ से आप यही सदा सुनते हैं कि इस दुनिया का आखिर होने वाला है। सो खुदावंद जो जलाली सूरत में फरिश्तों के साथ आएगा, अपने जलाली तख्त पर बैठेगा और वो एक को दूसरे से जुदा करने आ रहा है। मेरे अजीज़ों, आज का कलाम आपको ये बताता है कि उसके आगे एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज आप जो कि हम सबों ने इस अमल में से गुजरना है, जब खुदा एक को दूसरे से जुदा करेगा, तो यकीनन मैं दुआ करती हूँ और हम सब ये चाहते हैं कि खुदा में हम उसके चुने हुए लोग कहलाएं और हम उसकी मुहाफ़ज़त के अंदर हों, और वो हमें वेलकम करे अपने बाप के घर में और कहे कि आओ मेरे बाप के प्यारे लोगों, मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ। सो इन बातों के लिए मेरे अजीज़ों, आपको खुदा परस्त और खुदा तरस बनना पड़ेगा। आपको अपने हम जिन्स से मोहब्बत करनी होगी। आपको कलाम के वसीला एक पाकीज़गी की रूह से एक ऐसा रिश्ता, जैसा यीशु ने जब वो इस दुनिया में बशरी दौर में था, तो वो जब उसके पीछे भीड़ होती थी तो उसका उस भीड़ के साथ एक रिश्ता बन जाता था। खुदा तरसी के वसीला उसके अंदर जो एक रहम दिल था, वो फ़रौतन था,
وہ ہمارے دکھوں سے واقف تھا اور وہ ہمارے دکھوں کا علاج کرتا تھا۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہمارے ارد گرد بہت سے رشتے ناتے ہیں اور ہم رشتے ناتوں کے اندر ہی جیتے ہیں، مگر ہم ان رشتے ناتوں کو وہ عزت اور آنر نہیں دے پاتے جو ہمیں دینا ضرور ہے۔ خدا بڑی بڑی بھیڑ سے ایک سی محبت کرتا، ایک سی طریقے سے انہیں شفا بخشتا تھا اور کوئی بھی شفا کے بغیر نہیں جاتا تھا۔ اسی طرح خدا ہم سے بھی یہ امید رکھتا ہے۔ خدا کہتا اگر کوئی تم سے مانگے تو اسے دو، اگر کوئی ننگا ہے تو اسے کپڑے دو، اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ، اگر کوئی قید میں ہے تو اس کی خبرداری کرو، کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلاؤ، کوئی مسافر ہے تو اس کی مدد کرو، کوئی ترس کے لائق ہے اور متھجگی کی حالت میں ہے تو جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو۔ کلام میں لکھا ہے اگر تم نیکی کرنا چاہو تو کوئی تم سے بدی نہیں کروا سکتا، اور اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔ سو آپ اس سارے ڈینجر زون سے نکل سکتے ہیں اور خدا کے کلام کی طرف دھیان لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے کچھ دن پہلے خدا کا خوبصورت دن منایا، عید القیامت المسیح کو ہم نے سیلیبریٹ کیا، اور اس کے بعد ایک بڑا پیغام یہی ہے کہ خدا جلد آنے والا ہے، وہ ایک سے دوسرے کو جدا کرے گا، اور اس بیچ جو اس نے ہم سے آخری جو اس نے نصیحت آموز بات کی وہ یہ کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ جو کوئی ایمان لائے، ایمان کے لیے ہمیں خود کلام کے وسیلہ پہلے ایماندار بننا ہے۔ جب ہم خود ایماندار ہیں تو ہم کسی کو بھی کلام کی منادی کے وسیلہ سے ایسا ممکن ہے کہ وہ بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ ہمارے کردار سے، ہمارے خدا پرستی سے، خدا ترسی سے کوئی بھی زندگی چینج ہو سکتی ہے، اور پھر وہ خدا کے دائرہ کار میں آ سکتی ہے۔ پھر وہ سب مل کر معجزے کرتے ہیں۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم روح القدس سے نام میں پاتے ہیں، اور یہ پروسیجر چلتا ہے، اور بہت سی زندگیاں اس کے اندر آ کر، اس پروسیجر کے اندر آ کر کامل بنتی ہے، اور جب ہم کامل رفتار ہوتے ہیں تو یقیناً میرے عزیزو ہم خدا کی بادشاہی میں، اس کے جلال میں، اس کے ساتھ ہم خداوند کی بادشاہی کے اندر داخل ہوں گے۔ وہ ہمیں ویلکم کرے گا، وہ خوشی منائے گا، کیونکہ اس نے بہت سے گھر آسمان پر بنا رکھے ہیں۔ اس نے ہماری آسائش کے لیے ہر ایک کام کو کیا ہوا ہے۔ وہاں نہ میرے عزیزو نفرت ہے، نہ بدعتیں ہیں، نہ وہاں پر دل آزاری ہے، نہ وہاں پر سنگ دل لوگ رہتے ہیں، نہ وہاں پر بے رحمی ہے، نہ وہاں پر کوئی گناہ ہے، نہ ہم جنسی ہے، نہ بدکاری ہے، نہ زناکاری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، بلکہ وہاں پر ہر ایک وہ بات ہے جو ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ ایسا ہو۔ سو ایسی جگہ خدا نے تیار کی ہے۔ آؤ میں اور آپ سب مل کر اس جگہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، وفاداری کے اندر آئیں، اور آج کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھ کر خدا کی حضوری میں بڑھیں اور اس کے نام کو آنر اور عزت دیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔